مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من غرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن ثورہ ترمذی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حدثنا محمد بن اسماعیل قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا المسعودی عن عثمان بن مسلم بن ہرمز عن نافع بن جبیر ابن مطعم عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال ہم سے ہمارے استاد امام محدث محمد بن اسماعیل بخاری نے یہ حدیث بیان کی. انہوں نے کہا کہ ہم سے یہ حدیث امام محدث ابو نعیم نے بیان کی. انہوں نے کہا کہ ہم سے یہ حدیث مسعودی نے بیان کی جن کا نام عبد الرحمن ہے اور سیدنا عبداللہ بن مسعود صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں. وہ اس حدیث کو حضرت عثمان بن مسلم بن ہرمز سے روایت کرتے تھے اور عثمان بن مسلم اس کو حضرت نافع بن جبیر بن مطعم مشہور تابعی کبیر سے روایت کرتے تھے اور انہوں نے اس حدیث کو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین سے روایت کیا. قال لم يكن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بالطويل ولا بالقصير شسن الكفين والقدمين. حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان علماء کبار میں سے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں کہ جن کے پاس نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک سننے کے لیے دور دراز کے علاقوں سے لوگ سفر کر کے آتے تھے. حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان فرماتے تھے. چنانچہ ایک روایت میں یہ آیا کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لم یکن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بالطویل ولا بالقصیر کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نہ تو بے تحاشا لمبے تھے اور نہ سرکار چھوٹے قد والے تھے. پہلے فقرے میں وہی بات فرمائی جس کا بیان پچھلی حدیثوں میں 2-3 بار آ چکا ہے. اس کے بعد اگلا فقرہ ہے شسن الکفین والقدمین. اس فقرے کے اندر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک جو ہیں یہ ہتھیلیاں مبارک اور آپ کے پاؤں مبارک کا ایک وصف بیان کرتے ہیں اور وہ ہے شسن الکفین والقدمین. شسن کا مفہوم ہے گوشت سے پر ہونا اور خوب طاقتور ہونا. تو یہاں وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہتھیلیاں مبارک یہ ہتھیلیاں مبارک اور آپ کے دونوں قدم مبارک جو ہیں یہ گوشت سے پر تھے اور یہ ہاتھوں اور پاؤں کی خوبصورتی
کا کمال ہے، ورنہ تو ہڈیاں نکلی ہوئی ہوں ہاتھوں کی یا پاؤں کی تو وہ دیکھنے میں اچھا نہیں لگتا۔ آپ کی ہتھیلیاں مبارک اور آپ کے قدم مبارک جو ہیں ان کے بارے میں یہاں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ایک تو وہ گوشت سے پر تھے، یعنی جہاں ان میں گوشت کا مقام ہوتا ہے وہاں پر خوب گوشت تھا۔ دوسرے نمبر پہ یہ کہ ان کے اندر قوت اور سختی تھی۔ سختی سے مراد قوت ہے، طاقت ہے اور پاور ہے۔ اور سرکار کے ہاتھ مبارک جو ہیں، ہتھیلیاں مبارک اور آپ کے پاؤں مبارک جو ہیں یہ ذرا موٹے تھے۔ یہ تینوں مفہوم جو ہیں یہ شسن کے لفظ کے اندر پائے جاتے ہیں۔ گوشت سے پر ہونا، طاقتور اور سخت ہونا، تو یہ تین چیزیں ہیں۔ یہ تین چیزیں جو ہیں یہ اس فکر کے اندر وہ سرکار کے مبارک ہتھیلیوں کے حوالے سے اور مبارک قدموں کے حوالے سے بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہاں پر شارحین نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہما کی صحیح الاسناد روایت بیان کی ہے کہ جس میں آپ فرماتے ہیں کہ ما مسستو خزم ولا حریرن الین من کف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک جو تھے وہ اتنے ملائم تھے کہ کوئی ریشمی کپڑا، اور خز بھی ایک ریشمی قسم کا ایک کپڑا ہوتا تھا، جو کپڑا جو ہے وہ ریشم کے کیڑے جو ہیں وہ اس کپڑے کا مواد اگلتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ ریشمی قسم کے دو کپڑوں کا نام لے کر انہوں نے کہا کہ میں نے کوئی کپڑا ریشم کا جو ہے وہ اتنا ملائم نہیں دیکھا جتنا ملائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہتھیلی کو میں نے پایا۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہاں تو نرمی کے اندر بے مثال، ریشم بھی اتنا ملائم نہیں، اور یہاں سختی کی بات ہو رہی ہے، تو ان کے درمیان تطبیق کیسے ہے، ان کے درمیان موافقت کیسے ہے؟ امام ملا علی قاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے جو کچھ وہ فرماتے ہیں اس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ مبارک جو ہے وہ چھونے میں ملائم تھا، یعنی یہ کہ جلد جو ہے وہ ملائم جلد تھی اس کی، ہاتھ مبارک کی۔ اور رہی سختی، تو سختی سے مراد یہ نہیں کہ آپ کے ہاتھ مبارک کی جلد کھردری تھی، بلکہ اس سے مراد قوت اور پاور ہے۔ چنانچہ انہوں نے یہ بتایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس وقت اپنے ہاتھوں سے کوئی کام کرتے تو ہاتھوں کی قوت جو ہے وہ ظاہر ہوتی اور ہاتھ سخت محسوس ہوتے، یعنی اپنی گرفت کے لحاظ سے۔ اور جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کام کاج نہ کرتے ہوتے تو اس وقت جسم جو ہے آپ کا جسم مبارک پہلے اب کسی ملائمی پر آ جاتا اور آپ کی جلد جو ہے وہ ملائم ہوتی۔ اور میرے خیال میں امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو کچھ یہ کہا ہے اس کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ ہاتھوں کا ملائم ہونا یہ قوت اور طاقت کے اور موٹا ہونے کے منافی نہیں ہے۔ ہاتھ قوی ہوں، طاقتور ہوں اور موٹے ہوں اور گوشت سے پر ہوں تو یہ بات جو ہے یہ ہاتھوں کے ملائم ہونے کے خلاف نہیں ہے، اس لیے کہ ہاتھوں کا ملائم ہونا دو چیزوں کی بنا پر ہو سکتا ہے۔ نمبر ایک تو جو یہ جلد کا اوپر والا حصہ، اوپر کی سطح ہے تو یہ ملائم ہو، دوسرے نمبر پہ یہ کہ اندر گوشت ہو، اگر اندر ہڈیاں ہوگی تو وہ سخت ہوگا، ہڈیاں ہوگی تو وہ ملائم نہ ہوگا، گوشت ہوگا تو وہ ملائم ہوگا۔ تو جہاں سخت فرمایا، سخت سے مراد ہے اس کی قوت اور اس کی پاور، گرفت کی، اور جہاں ملائم فرمایا تو اس سے مراد یہ ہے کہ پر گوشت تھا، یعنی آپ کی مبارک ہتھیلیوں کا وجود اور مبارک پاؤں کا وجود جو ہے وہ بھی گوشت سے پر تھا، اور یہ کہ اوپر والی سطح جو جلد کی ہے وہ نہایت ملائم تھی۔ تو اس سے یہ ساری باتیں جو ہیں وہ سمجھ میں آ گئیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب احادیث کے اندر کسی قسم کی کوئی منافات یا کسی قسم کا کوئی
اختلاف جو ہے وہ باقی نہیں رہ جاتا۔ اس سے اگلا فقرہ ہے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، زخم الرأس، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سر مبارک بڑا تھا۔ بڑے سے مراد یہ ہے کہ جتنا درمیانے سائز کا سر ہوتا ہے اس سائز سے تھوڑا سا بڑا، اور وہ نہایت خوبصورت ہوتا ہے، اور نہایت ہی وہ دماغی قوتوں کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ اور پنجابی زبان کا محاورہ مشہور ہے، کہتے ہیں کہ سر وڈے سرداراں دے۔ تو یہ سر مبارک کا بڑا ہونا جو ہے، اس سے مقصود یہ بتانا ہے کہ آپ کا سر مبارک انتہائی خوبصورت تھا، ایک بات۔ دوسرے نمبر پہ یہ کہ آپ کے سر مبارک کے اندر جو دماغی اجزاء اور دماغی اعضاء ہوتے ہیں ان کے اندر گھٹن نہ تھی۔ جو غور و فکر کرنے والی قوتیں ہیں، جو یاد کرنے والی یا یاد رکھنے والی قوتیں ہیں، اور تمام وہ قوتیں جن کا دماغ کے ساتھ تعلق ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ اعلیٰ درجے پر تھی۔ یہ بتانا جو ہے یہ مقصود ہے۔ اور یہ بھی بتانا مقصود ہے کہ چونکہ بڑے سر جو ہیں وہ نجابت اور بزرگی کی دلیل ہوتے ہیں، اعتدال کے ساتھ بڑا ہونا، بے تحاشا بڑا ہونا نہیں، تو لہذا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو نجابت اور آپ کی جو بزرگی اور جو آپ کی شرافت ہے اس کو بھی بیان کرنا یہاں پر مقصود ہے۔ اس سے اگلے فقرے کے اندر ارشاد فرماتے ہیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زخم القرادیس، زخم کا معنی ہے یہ زاد خا اور میم، زخم، اس کا معنی ہے بڑا ہونا یا موٹا ہونا۔ کرادیس جمع ہے کردوس کی، کردوس کہتے ہیں ہڈی کے سرے کو، ہڈی کے سرے۔ مثلا یہاں دیکھیں تو یہ ہڈی کا سرا یہاں پر ہڈی کا سرا ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی، یہ جگہ ہڈی کا سرا بنتی ہے، یہاں بھی بنتی ہے۔ جہاں جوڑ ہے وہاں ہڈیوں کے سرے موجود ہیں، ادھر والی ہڈی کا ایک سرا ہے، ایک ادھر سے آنے والی ہڈی کا سرا ہے، اور دونوں آ کے تو ملتے ہیں۔ تو یہ جو ہڈیوں کے جوڑ کے مقام ہے، وہاں پر سے ہڈیاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی موٹی اور طاقتور تھی۔ اور یہ بات جو ہے یہ ایسے انسان کی انتہائی قوت اور مضبوط گرفت کے اوپر دلالت کرتی۔ اس کے بعد اگلا فقرہ ہے طویل المسربۃ۔ طویل کا معنی ہے لمبا، اور مسربہ اس کا معنی ہے خط یا راستہ۔ جیسا کہ دوسری روایات کے اندر اس کے ساتھ اور الفاظ بھی شامل ہوئے ہیں، اور جن سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہاں طویل المسربہ سے مراد یہ ہے کہ یہاں جو ہنسلی کی ہڈی ہے اس کے نیچے سے شروع کر کے تو بال مبارک تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور وہ جوں سینے کے اوپر نیچے کی طرف بڑھتے جاتے بال مبارک، تو ان کا دائرہ جو ہے وہ کم ہوتا جاتا، جگہ ان کی کم ہوتی جاتی ہے، اور اس طرح وہ ایک باریک سی لائن یا باریک سا خط ناف مبارک تک بالوں کا خوبصورت ایک خط تھا۔ آگے چل کے احادیث کے اندر یہ آئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس میں بالوں کی یہ خوبصورت لائن جو ہے یہ انتہائی خوبصورتی کا باعث تھی، اور یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک کا جو اوپر والا حصہ ہے، اس اوپر والے حصے کے اوپر بال تھے، پستان مبارک جو ہیں ان کے اوپر بال نہیں تھے، اور پھر اس کے علاوہ کاندھوں کے اوپر اس مقام پر کچھ بال تھے، اور پھر یہ جو کلائیاں ہیں جہاں تک وضو کے اندر کلائی کو دھویا جاتا ہے، اس کی جو باہر والی سائیڈ ہے اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وجود مبارک پر بال تھے، اور بعض روایات کے اندر یہ بات بھی آئی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک پنڈلیوں پر بھی کچھ بال تھے۔ یہ جسم مبارک کا وہ حصہ ہے کہ جو حصہ عورت نہیں کہلاتا، عورت کہتے ہیں ننگیز کو، عربی زبان کا جو لفظ عورت ہے، اردو کا لفظ عورت نہیں، اردو میں تو عورت کہتے ہیں خاتون کو، عربی زبان کا جو لفظ عورت ہے
تو اس کا معنی ہے چھپانے کی چیز یا ننگیز یا شرمگاہ۔ تو مرد کا یہ جو چھپانے کا حصہ ہے کہ جس کو چھپانا اس کے لیے فرض ہے اور ضروری ہے دوسرے لوگوں سے، تو یہ ناف سے شروع ہوتا ہے اور گھٹنے کے نیچے تک، جہاں گھٹنا ختم ہوتا ہے وہاں تک یہ حصہ جو ہے یہ اس کو عورت کہتے ہیں، ستر بھی کہتے ہیں اس کو ہماری بولی میں، ننگیز بھی کہتے ہیں، شرمگاہ بھی کہتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ حصہ چھوڑ کر، کیونکہ اس حصے کو تو صحابہ نے نہیں دیکھا، اس کے علاوہ جو باقی حصے ہیں آپ کے وجود مبارک کے ان کو کبھی کبھی دیکھنے کا موقع جو ہے وہ ملا ہے۔ تو جو یہ چھپانے کا حصہ ہے جو فرض ہے چھپانا، اس کے علاوہ جو باقی حصے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، تو ان کے اندر بالوں کی کیفیت یہ تھی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان۔ یہ جو حصہ ہے کاندھے سے لے کر کونی تک، اس پر بال مبارک نہیں تھے دونوں طرف۔ کاندھوں کے اوپر کچھ بال تھے اور کمر پر بالکل بھی بال نہیں تھے، پیٹ مبارک پر بالکل بال نہیں تھے، یہ پستان مبارک ہیں ان پر بالکل بال نہیں تھے، سینہ مبارک پر بالکل بال نہیں تھے، صرف سینے کے درمیان میں جو اوپر سے ذرا چوڑائی میں اور جہاں یہ سینے کی ہڈی جو ہے یہ گولائی میں آتی ہے، تو یہاں سے لے کر آگے پھر ایک دم باریک خط جو ہے وہ ناف تک۔ ذرا اس مقام پر پہنچ کے تو میں سوچتا ہوں، غور کرتا ہوں، آپ بھی سوچ سکتے ہیں کہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کیسے عشاق زار تھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک کی وہ خصوصیات اور وہ حالات بیان فرمائی ہیں کہ جس کے بارے میں دوسرے لوگوں کے وصاف جو ہیں وہ دوسرے لوگوں کی بد اثرائی کرنے والے یا ان کے حلیے بیان کرنے والے خاموش ہیں۔ اس حد تک مبالغے اور گہرائی کے ساتھ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حالات کا اور آپ کے اوصاف کا جو ہے وہ جائزہ لیا ہے اور اس کو یاد کیا ہے اور آگے دوسرے لوگوں تک پہنچایا۔ بہقی کی روایت میں ہے کہ لہو شعرات من سرتہ تجری کالقضیب لیس علی صدرہ ولا علی بطنہ غیرہا۔ امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حدیث میں ہے کہ صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک شاخ ہوتی ہے نا، ایک شاخ ہوتی ہے درخت کی سیدھی سی شاخ، اس شاخ کی طرح یہ ناک مبارک سے لے کر تو یہ سینے مبارک کے اوپر کی مقام تک یہ ایک لائن تھی یہ بالوں کی، اور بالکل تھوڑی جگہ میں باریک سی لائن تھی یہ، اور بال مبارک جو تھے وہ نہایت سیاہ تھے اور چھوٹے چھوٹے تھے یہاں پر۔ باقی پیٹ مبارک اور سینہ مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بالوں سے خالی تھا۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذا مشا تکفعا کانما ينحط من صبب، جس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چلتے تو اس وقت پوری قوت اور پوری گرفت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے، اور اس طرح آگے جب چلتے تو اس طرح چلتے کہ اوپر کا حصہ جو ہے وہ تھوڑا سا آگے کی طرف اس کو جھکاؤ ہوتا، کأنما ينحط من صبب، گویا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہاں من بمعنی فی ہے، فی سبب، گویا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اونچی جگہ سے نیچی جگہ کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چل کر آ رہے ہیں۔ تو آپ جانتے ہیں کہ جب آدمی یہ بلندی سے ڈلوان نیچے کی طرف آدمی چل کے آتا ہے تو آدمی کس طرح احتیاط کے ساتھ آدمی قدم رکھتا ہے اور خوب اچھی طرح سنبھال کر اور اپنی گرفت کو مضبوط کر کے چلتا ہے، ورنہ تو وہ گر جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا معمول کا چلنا جو ہے وہ بھی اسی انداز میں تھا۔ پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اس حدیث کا آخری فقرہ ہے، لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا نہ تو سرکار سے پہلے کبھی کوئی دیکھا نہ سرکار کے بعد کوئی دیکھا، یعنی اولین اور آخرین میں مجھے معلوم نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی خوبصورت ہو۔ یہ تقریباً سبھی صحابہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کرتے ہیں
تو ان کا یہ معمول تھا کہ وہ جب وہ سرکار کے محاسن بیان کر کر کے تو اب سب دیکھتے کہ ہماری اتنی باتوں سے سرکار کا حسن کمال جو ہے وہ مکمل طور پر بیان نہیں ہو سکا، تو آخر میں آ کے تو بات کو اس فکر کے اوپر پورا کرتے کہ لم آرا قبلہ ولا بعدہ مثلہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سے پہلے بھی اور حضور کے بعد بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مثیل یا کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظیر یا کوئی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے برابر حسن و جمال والا نہ تھا۔ حدیث نمبر 6، حدثنا سفیان بن وکیع قال حدثنا ابی عن المسعودی بهذا الاسناد نحوه بمعنى۔ یہاں حضرت ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک اور سند کے ساتھ اسی حدیث کو بیان کر رہے ہیں، جہاں حضرت ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شیخ جن سے انہوں نے اس حدیث کو سنا ہے وہ پہلے والی حدیث کے اندر بتائے گئے شیخ کے علاوہ ہیں، اور حضرت ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی اس صرف سند کو جو استادوں کا سلسلہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک، صرف اس کو اس میں بیان کرتے ہیں، جیسا کہ میں نے اس کو پڑھ کے آپ کو سنا دیا ہے، اور آگے حدیث وہی ہے جو حدیث پیچھے بیان ہو چکی۔ آخر میں فرمایا نحوہ بمعناہ، بمعناہ کہنے کا مفہوم یہ ہے، نحوہ کا مفہوم یہ ہے کہ جیسے یہ حدیث ہے ویسے ہی وہ بھی ہے، کوئی فرق نہیں دونوں کے مضمون کے اندر، اور بمعناہ کا مطلب یہ ہے کہ الفاظ میں تھوڑا بہت فرق ہے، لیکن جہاں فرق ہے الفاظ کا تو وہاں بھی متبادل الفاظ وہی استعمال ہوئے ہیں کہ جن کا معنی وہی ہے جو دوسری حدیث میں استعمال ہونے والے الفاظ کا ہے، بات معنوی اعتبار سے بالکل ایک ہو گئی۔ اس کے بعد حدیث نمبر 7 ہے، امام ترمذی فرماتے ہیں حدثنا احمد بن عبدۃ الضبی البصری وعلی بن حجر وابو جعفر محمد بن الحسین وهو ابن ابی حلیمۃ قالوا حدثنا عیسی بن یونس عن عمر بن عبد اللہ مولا غفرۃ قال حدثني ابراہیم بن محمد من ولد علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال كان علی رضی اللہ تعالی عنہ اذا وصف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال۔ ترمذی فرماتے ہیں کہ ہم سے ہمارے استاد محدث امام احمد بن عبدہ ضبی بصری نے، اور ہمارے ایک اور استاد محدث علی بن حجر نے، اور ہمارے ایک اور استاد ابو جعفر محمد بن حسین نے اس حدیث کو بیان کیا۔ ان تینوں اساتذہ نے، یہ تینوں اساتذہ جو ہیں انہوں نے یوں بیان کیا کہ ہم کو یہ حدیث حضرت عیسیٰ بن یونس محدث نے بیان کی۔ عیسیٰ بن یونس کہتے تھے کہ یہ حدیث جو ہے یہ ہم سے عمر بن عبداللہ نے، جو کہ آزاد کردہ غلام ہیں غفرہ کے، انہوں نے اس حدیث کو بیان کیا، اور عمر بن عبداللہ نے کہا کہ مجھ سے یہ حدیث ابراہیم بن محمد نے بیان کی، جو کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں، ابراہیم بن محمد۔ یہ ابراہیم پوتے ہیں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ان کے والد کا نام محمد ہے، اور یہ محمد جو ہیں یہ وہی حضرت ہیں جو محمد بن حنفیہ کے نام سے پہچانے جاتے ہیں، محمد بن حنفیہ کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ علم میں، شجاعت اور بہادری میں اور عبادت میں، یہ ان تمام چیزوں میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام اولاد میں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کے بعد سب سے زیادہ بڑھ کر اور ممتاز تھے، اور اتنے قداور تھے کہ جس وقت اونچے سے اونچے گھوڑے کے اوپر جب سوار ہوتے تو پاؤں آپ کے دونوں طرف سے زمین کے ساتھ ٹچ کرتے، اتنے یہ بڑے جوان تھے۔ اور حنفیہ جو ہے، محمد بن حنفیہ، اس کا معنی ہے نا کہ محمد جو حنفیہ کا بیٹا ہے، تو حنفیہ کون ہے؟ یہ حنفیہ امام محمد بن حنفیہ کی ماں ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قبیلہ بنو حنیفہ کے ساتھ جنگ ہوئی تھی، مشرکین کا ایک قبیلہ تھا، اور وہاں سے یہ حنفیہ خاتون جو ہے یہ
گرفتار ہو کر آئی تھی اور اس کو کنیز بنایا گیا تھا، اور کنیز کے طور پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کنیز جو ہے یہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی تھی کہ ان کے شکم اثر سے یہ حضرت محمد بن حنفیہ جو ہیں یہ پیدا ہوئے۔ تو امام محمد بن حنفیہ کے بیٹے ابراہیم ہیں، وہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کرتے تو یوں فرماتے: لم یکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بالطویل الممغط ولا بالقصیر المتردد وکان ربعۃ من القوم۔ یہاں قد مبارک کی بات کی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قد مبارک بہت زیادہ بے تحاشا لمبا بھی نہ تھا اور سرکار کا قد مبارک چھوٹا بھی نہ تھا کہ جس کے اعضاء ایک دوسرے کے اندر گھسے ہوئے ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میانہ قد کے قریب تر تھے۔ اور جیسا کہ بعض احادیث دوسری کے اندر بھی آیا ہے اور آگے بھی چل کے آئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میانہ قد سے نسبتاً تھوڑے سے اونچے تھے۔ اس کے بعد آپ کے بال مبارک جو ہیں ان کا وصف بیان فرمایا: لم یکن بالجعد القطط ولا بالسبط ولا بالسبط ولا بالسبط۔ یہ سب طریقے ہیں اس کو پڑھنے کے۔ وکان جعدن رجلا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ایک دم سیدھے بھی نہیں تھے بلکہ کنڈلوں والے تھے، اور کنڈل جب زیادہ ہوتے ہیں نا تو پھر وہ ابشو کا صاحب وہ سلسلہ بن جاتا ہے گھنگریالا پن، تو وہ بھی نہ تھا، بلکہ بال سیدھے ہونے اور زیادہ گھنگریالے ہونے کے درمیان میں کیفیت تھی، یعنی کہ کسی حد تک گھنگریالے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک۔ وَلَمْ يَكُنْ بِالْمُطَحَّمِ وَلَا بِالْمُقَلْسَمِ، فرماتی ہیں کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جسم مبارک جو ہے وہ گوشت کا ڈھیر نہیں تھا۔ گوشت کا ڈھیر آپ سمجھتے ہیں نا، کئی لوگ آپ کو دیکھنے کے لیے ایسے مل سکتے ہیں کہ جن کے جسم کے اوپر بے تحاشا گوشت چڑھا ہوتا ہے، اتنا زیادہ گوشت چڑھا ہوتا ہے کہ وہ گویا کہ گوشت کا ڈھیر ہی معلوم ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک نہ تھا۔ ولا بالمکلسم، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک گول نہیں تھا۔ مکلسم جو ہے یہ کلسمہ سے بنا ہے، اور کلسمہ کا معنی ہے گولائی، اور چہرے کی گولائی کا مفہوم جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جگہ جو ہے یہ ذرا ابری ہوئی ہو اور تھوڑی جو ہے وہ پچکی ہوئی ہو، تھوڑی جو ہے وہ پچکی ہوئی اوپر کی طرف چپٹی ہو، تھوڑی کی لمبائی جو ہے وہ کم، تو چہرہ ایک دم گول بن جاتا ہے، اور یہ ایک دم گول چہرہ جو ہے یہ خوبصورتی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ بِالْمُطَحَّمِ وَلَا بِالْمُقَلْسَمِ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ مبارک گول نہ تھا۔ تو اب یہاں سوال پیدا ہوا کہ بعض روایات کے اندر یہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک گول تھا، تو اس میں اور اس میں پھر یہ منافات ہے، مقابلہ ہے، تو یہ مقابلہ کس طریقے سے دور ہو سکتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس وصف کے بارے میں حضرت امام اللہ علی قاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ خود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی اس کی وضاحت آگے کر دی کہ ولا بالمکلسم، کہ آپ کا چہرہ مبارک گول نہیں تھا۔ اس گول چہرے مبارک کے گول ہونے کا مفہوم بتا دیا کہ وکان فی وجہی تدویر، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو چہرہ مبارک گول نہیں تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دم گول نہیں تھا۔ اور جہاں فرمایا گیا کہ گول ہے تو اس کا مطلب ہے کہ گول تھا لمبائی لیے ہوئے، جس کو اردو زبان میں کتابی چہرہ کہتے ہیں۔ کتابی چہرہ سمجھتے ہیں نا آپ، کہ ایک دم دونوں سائیڈوں کا سائز ایک نہیں ہے، دائیں بائیں کا سائز جو ہے یہ کم ہے، اوپر نیچے کا سائز ذرا زیادہ ہے۔ تو کتابی چہرہ اس چہرے کو کہتے ہیں کہ جو چہرہ گول ہو مگر لمبائی جو ہے نا وہ لمبائی کی طرف مائل ہو، اور یہ انتہائی خوبصورت سمجھا جاتا تھا اہل عرب میں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں زیادہ خوبصورتی کا معیار انسانی چہرے کے اندر وہ یہی ہے۔ وَكَانَ فِي وَجْهِهِ تَدْوِيرٌ،
اس کے بعد آپ کے رنگ مبارک کے بارے میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فکرہ فرمایا کہ ابیض مشرب، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک بہت سفید اور گورا تھا، لیکن خالص سفید اور گورا نہیں، بلکہ فرماتے ہیں کہ ابیض مشرب، مشرب اشرب یشرب اشرابن سے بنا ہے۔ اشراب شین را اور با کے مادے سے، شرب کا معنی ہوتا ہے پینا، شراب عربی زبان میں کہتے ہیں پینے کی چیز کو، آپ شراب کہتے ہیں نشہ آور چیز کو، عربی زبان میں نشہ آور چیز کو شراب نہیں کہتے بلکہ ہر اس چیز کو کہ جو پینے کے قابل ہو۔ مشرب کا مفہوم جو ہے وہ یہ ہے کہ چہرہ مبارک کا جو رنگ مبارک ہے وہ انتہائی سفید اور انتہائی گورا ہے، لیکن اس کے اندر ہلکی سی گلابیت جو ہے وہ جو ہے اس کے اندر مکس کر دی گئی ہے، گویا کہ گلابی رنگ جو ہے اس کا گلابی رنگ کی ایک جھلک جو ہے وہ گویا کہ پلا دی گئی ہے سفید اور گورے رنگ کو۔ فرمایا ہے ادعج العینین، عینین کہتے ہیں آنکھوں کو، اور ادعج جو ہے یہ دعجن سے بنا ہے۔ دعجن کا مفہوم 3-4 صفتیں جمع ہوں تو یہ ادعج جو ہے نا یہ اس کا مفہوم پورا ہوتا ہے۔ نمبر 1 یہ کہ آنکھیں کھلی کھلی ہوں، آنکھیں کھلی کھلی اور بڑی بڑی ہوں، لمبائی لیے ہوئے، کھلی بڑی لمبائی لیے ہوئے 2، اور تیسرے نمبر پہ جو درمیان میں سیاہ حصہ ہے آنکھ کا تو وہ انتہائی سیاہ ہو، انتہائی سیاہ ہو، اور چوتھے نمبر پہ جو سفید حصہ ہے تو وہ انتہائی سفید ہو، اور 5ویں نمبر پہ یہ ہے کہ جو سفید حصہ ہے آنکھ کا اس کے اندر باریک باریک گلابی رنگ کی رگوں کا جیسے جال بچھا ہوا ہے، دور سے دیکھیں تو ایسے محسوس ہو کہ جیسے آنکھ مبارک کا سفید حصہ جو ہے وہ گلابی رنگ کی طرف مائل ہے، انتہائی سفید اور گلابیت لیے ہوئے ہے۔ قریب ہو کر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ سارے کا رنگ جو ہے نا یہ مسلسل رنگ جو ہے یہ گلابی نہیں ہے، بلکہ اصل گلابیت جو آئی ہے اس وجہ سے کہ وہاں پر جو باریک باریک رگیں جو چل رہی ہیں نا سفید حصے کے اندر، وہ باریک باریک رگیں جو ہیں وہ سرخ ہیں، تو ان کو ان سفید رنگ کے ساتھ جب ملا کر دور سے دیکھا تو یہ گلابی ہو گیا۔ تو ادعج العینین کا یہ مفہوم ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک کھلی اور بڑی بڑی تھی۔ نمبر 2 یہ کہ لمبائی مائل تھی، بعض لوگوں کی آنکھیں گول گول بھی ہوتی ہیں اور دیکھ کے ڈر لگتا ہے، بلکہ لمبی لمبی آنکھیں تھی، کھلی کھلی بڑی بڑی اور لمبی لمبی آنکھیں تھی، اور جو سیاہ حصہ تھا آنکھ کا وہ انتہائی سیاہ، اور جو سفید حصہ تھا آنکھ کا وہ انتہائی سفید، اور اس کے ساتھ وہ گلابی رنگ کا جو وہ رگیں ہیں ان کا جال بچھا ہوا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں کا وصف مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ ذرا اندازہ فرمائیں کہ جن لوگوں نے یہ بیان کیا ہے اور جن لوگوں نے یہ سارا سلسلہ جو ہے یہ دوسرے لوگوں تک پہنچایا ہے تو انہوں نے الفاظ کیسے کیسے اور کہاں کہاں سے چنے ہیں جی، کہ تھوڑے الفاظ کے اندر زیادہ سے زیادہ مفہوم جو ہے وہ داخل ہو جائے۔ یہیں سے آگے احدب الاشفار ہے، یہ سرکار کے جو ابرو مبارک ہیں ان کا بیان ہے، اگلے فقرے کے اندر انشاءاللہ تعالی یہاں سے اگلے درس کے اندر شروع کیا جائے گا۔